آپ احباب کے علم میں ہوگا اسی مہینے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یوم وصال، تو یہ ہے کہ ان کے مقام و مرتبے کو کون کیا بیان کرے ہے، بس حاضری لگوانا مقصود ہوتا ہے تاکہ ان پاکوں کے ذکر کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی گناہوں سے پاک فرما دے۔ بات کو آپ نے سمجھنا ہے ابتدا کے اندر، جس چیز کو اسلام نے معیار ٹھہرایا نا، قوم کا کباڑا اس لیے ہوا ہے ہم نے اس معیار کو چھوڑ دیا۔ مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے نزدیک معیار کیا ہے بڑا ہونے کا، بڑا تعلیم یافتہ ہو۔ یا آپ نے دیکھا یہ پاکستان کا جو بیڑا غرق کیا ہے کسی مولوی نے تو نہیں کیا، کسی مفتی نے تو نہیں کیا، یہ سارے کوئی آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ہے، کوئی کسی سے پڑھا ہوا ہے، کوئی کسی جہاں سے پڑھا ہوا ہے۔ یہ آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارے نزدیک بڑا ہونا ہے معیار کیا ہے کہ یار اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، اور کچھ لوگوں کے نزدیک بڑا ہونے کا معیار یہ ہے رنگ و نسل کے اعتبار سے اعلیٰ ہو۔ کچھ لوگ مر جاتے ہیں وہ غیر ذات کے اندر جب شادی نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک ذات میں آ رہا ہے، رنگ میں آ رہا ہے۔ بندہ جس طرح کا مرضی ہو، چربی چٹی ہونی چاہیے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک مال و دولت میں آ رہا ہے، وہ نہ تعلیم دیکھتے ہیں، وہ نہ جناب رنگ و نسل دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں مال ہے تو پھر خوشحالی ہے۔ یعنی کہ یہ ہم لوگوں کے نزدیک معیار ہے۔ کیا معیار ہے جی بڑا ہونے کا؟ جی مال ہونا چاہیے۔ کیا معیار ہے جی بڑا ہونے کا؟ جناب اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے۔ کیا معیار ہے بڑا ہونے کا؟ رنگ و نسل کے اعتبار سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ لیکن دوستان محتشم، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اسلام کے نزدیک بھی یہ معیار ہے کہ بندہ رنگ و نسل کے اعتبار سے اعلیٰ ہو، بندہ مال و دولت کے اعتبار سے بہت آگے تک گیا ہو، اور بندہ بڑا تعلیم؟ کیا اسلام کے اندر بھی اب معیاری ہونے کے لیے، بڑا ہونے کے لیے کیا یہی معیار ہے کہ دولت ہو، رنگ و نسل ہو؟ تو دوستان محتشم، رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر صراحتاً ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہمارے نزدیک عزت والا وہ نہیں جس کے پاس بڑا علم ہو، ہمارے نزدیک عزت والا وہ نہیں جس کے پاس بڑی مال و دولت ہو، ہمارے نزدیک عزت والا وہ نہیں جس کی چربی چٹی ہو۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا ہمارے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی اختیار کرنے والا ہے، جو پرہیزگار ہے۔ اور میں اس لیے دیکھو موضوع تو میرا حضرت بلال پر ہے، لیکن میں اصلاح کے طور پہ یہ بات کرنے لگا ہوں کیونکہ آئے دن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا اتنی طلاقوں کے کیس جتنے اب ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لڑکی والے بھی دیکھتے ہیں جناب مال پانی اعلیٰ ہے کہ نہیں ہے، جناب وہ چربی چٹی چربی ہے کہ نہیں اس کے اوپر، یہی دیکھا جاتا ہے نا۔ اس لیے آپ دیکھ لو جناب، کیونکہ تقوی والا ہوئے گا ڈرے گا کسی دی بہن نو طلاق داں گا کل نو میری نو بھی کوئی دے سکتا ہے۔ تقوی والا ہوئے گا ڈرے گا۔ یہ مجھے پچھلے دنوں وزیرستان سے ایک بندے کی کال ہے، ایڈوکیٹ تھا، وہ کہتا ہے علامہ صاحب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے مجھے، وہ کہتا ہے صرف رشتہ اس لیے نہیں میں توڑ رہا، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں کہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے سے نعمتیں نہ لے لے۔ کیوں؟ تقوی تھا۔ یہ تقوی نہ ہوتا وہ بھی کہتا سب کچھ ہے میرے پاس اور مل جائے گی، لیکن کیا تھا؟ تقوی تھا۔ اس لیے دوستو اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو اسلام نے جس چیز کو معیار قرار دیا ہے اس چیز کے اوپر آؤ، اللہ کی قسم آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو اسلام کے نزدیک معیار کیا ہے؟ سارے بولو ذرا، تقوی۔ کیا معیار ہے؟ تقوی۔ اب اگر رنگ و نسل کے اعتبار سے دیکھا جائے، بلال تو پھر رہ گئے نا ساڑی نظرہ دے اندر رنگ و نسل کے، کیونکہ حضرت بلال حبشی کے پاس نہ تو مال تھا نہ تو اقتدار تھا، حبشی نسل تھے اور غلام تھے، آزاد بھی نہیں تھے، غلام تھے۔ تو جس کو مال نہ ہو کتنی کو ترجیح دی جاتی ہے؟ اقتدار نہ ہو کتنی کو ترجیح دی جاتی ہے؟ جس کا رنگ کالا ہو کتنی کو ترجیح آتی ہے؟ اور جڑا غلام ہو، چلو آج غلام تو نہیں، جڑا مارا ہو کتنی کو ترجیح دی جاتی ہے؟ لیکن دوستان محتشم دیکھو تو صحیح، وہ غلام
وہ بندہ جس کا معاشرے کے اندر کوئی سٹیٹس نہیں تھا, کوئی حیثیت نہیں تھی, رسول اللہ کی غلامی میں آنے سے پہلے حضرت بلال کسی کی غلامی میں تھے, لیکن اس غلامی نے کیا دیا؟ اس غلامی نے تکلیف دی, اس غلامی نے کیا دیا؟ اس غلامی نے تذلیل دی, اس غلامی نے کیا دیا؟ اس غلامی نے پریشانیاں ہی دی. لیکن دوستو جب ان کی غلامی کے اندر آئے جس کو رب نے اپنا حبیب بنایا ہے, پھر مقام کیا ملا؟ وہ بلال جس کو کوئی پوچھتا نہ تھا, جس کے پاس کھڑا ہونا کوئی پسند نہیں کرتا تھا, پھر مقام کیا ملا؟ علماء کہتے ہیں ساری دنیا دے نیک ایک پاسے, بلال کے قدموں سے لگنے والی خاک ایک پاسے. یہ مقام کس وجہ سے ملا؟ یہ مصطفیٰ کے دامن کے ساتھ لپٹنے کی وجہ سے ملا. تو میں تو کہتا ہوں بلال کہتے تو ہوں گے جب اتنی عزتیں ملی, یا رسول اللہ, یا نبی, سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا, جب سے مانگتے تمہارے ہوئے ہیں, کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو, جب سے دامہ ہے تھامن تمہارا, یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. یہ کیا تھا؟ حضرت بلال, یہ رسول اللہ کی غلامی تھی. ہے منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے, جب اپنا دربار لگایا میرے کملی والے نے. اب حضور کی غلامی کے اندر یہ کس طرح ہے؟ تاریخ دمشق کے اندر نا بڑا تھوڑا واقعہ لکھا ہے کہ کس طرح آئے. اب یہ غلام کن کے تھے؟ حضرت بلال حبشی, عبداللہ بن جدان, آپ ان کے مالک تھے. عبداللہ بن جدان وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالک تھے. اب حضرت بلال حبشی بکریاں چرایا کرتے تھے, بکریوں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے. وہ جناب ایک مقام کے اوپر بکریاں لے کے چرا رہے ہیں. اب اتفاق کے ساتھ جناب محمد مصطفیٰ بھی موجود ہے, اور جناب محمد مصطفیٰ کے محبوب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہے. اب میں جب یہاں تک پہنچا نا تو میں نے پڑھا کہ رسول اللہ کی نگاہ پڑ گئی کہ ایک حبشی نسل غلام ہے, وہ بکریوں کو چرا رہا ہے. اب یہاں پہ ایک بات میرے ذہن کے اندر آئی, میں کہا یہ اقبال کا شعر پڑھا جاتا ہے, نگاہ ولی میں یہ تصویر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. میں کہا 1400 سال بعد, 1450 سال بعد ولی کی نگاہ پڑ جائے تو زندگی بدل جاتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں میر اہل سنت مدنی کئی لوگ آئے, وہ کہتے تھے اسی ناچنے سے زندگی بدل گئی ہے. ہم وہ تھے جناب, ہم لوگ گانا گاتے تھے, زندگی بدل گئی ہے. میں کہ 1450 سال بعد ولی کی نگاہ پڑ جائے تو مقدر بدل جاتے ہیں. تو بلال وہ ہے جس پہ امام الانبیاء کی نگاہ پڑ گئی تھی. ہے تو جناب محمد مصطفیٰ کی جب نگاہ پڑی حضرت بلال پر, تو جناب محمد مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا رائی حل من لبن, او بکریاں چراڑا لیا تو تمہارے پاس دودھ ہے ہمیں دینے کے لیے؟ حضرت بلال حبشی کہنے لگے ساریاں بکریاں کمزور نے, کسی کے تھنوں کے اندر دودھ نہیں ہے, ایک ہی بکری ہے وہ اتنا دودھ دیتی ہے, صرف مجھے کفایت کرتا ہے, میرے لیے ہی کافی ہے. لیکن آج آپ نے بلایا ہے تو میں آپ کو اپنے حصے کا دودھ دیتا ہوں, خود بھی پیئیں, اپنے یار کو بھی پلائیں. قربان جائے جناب محمد مصطفیٰ پہ. آتا ہے فقیروں پہ انہیں ناز کچھ ایسا, خود بھیک دے اور کہے منگتے کا بھلا ہو. کہا وہ بکری لے کے آؤ جو صرف تمہیں کفایت کرتی ہے. کہتے ہیں جب وہ بکری لائی گئی نا تو جناب محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا گیا. جب رسول اللہ کے دستے مبارک اس کے تھنوں کے ساتھ لگے, کہتے ہیں اس طرح دودھ جاری ہوا, ایسا دودھ جاری ہوا کہ جناب محمد مصطفیٰ نے پہلا برتن رکھ کے جب بکری کے دودھ کو دونا شروع کیا, پہلا برتن بھی بھر گیا. حضور نے پہلے خود نوش فرمایا, پھر دوسرا برتن رکھا گیا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری کا دودھ دویا, دوسرا برتن بھی بھر گیا, پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا, پھر تیسرے برتن کو رکھا گیا, پھر دودھ دونا شروع کیا, تیسرا برتن بھی بھر گیا. فرمایا بلال اب یہ تمہارے لیے ہے. حضرت بلال نے جب مدینے والے کے کردار کو دیکھا, مدینے والے کے اخلاق کو دیکھا, مدینے والے کی اداؤں کو دیکھا, تو پھر دوستو زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے, لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. دیکھو جتنے آئے بیٹھے ہو, یہ ابھی میں ذکر کر رہا ہوں مدینے
والے کا, لیکن آپ کے اندر ایسی کرنٹ آتی ہے, ایسی عشق کی گرمی آتی ہے کہ اگر نبی کا نام, میں کہتا ہوں دیکھو فاضل بریلوی نے مدینے والے کا زمانہ نہیں پایا, لیکن لکھتے کیا ہے, کروں تیرے نام پہ جا فدا, ایک جان نہیں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. فاضل بریلوی نے مصطفیٰ کی ظاہری حیات کا زمانہ نہیں پایا, لیکن کہتے کیا ہے, اگر کروڑوں جہان ہو ہم نام مصطفیٰ کے اوپر قربان کر دے. میں کہ جنہ تکیا نہیں وہ کڑندے دے نا دے ہوتے کروڑوں جہانوں کو قربان کر دے. پھر کوئی کیا جانے جب بلال نے اداؤں کو دیکھا ہوگا, کوئی کیا جانے جب بلال نے کردار کو دیکھا ہوگا, کوئی کیا جانے جب بلال نے اخلاق کو دیکھا ہوگا. جب دل بدل گیا, اب مدینے والے کی نگاہ تو ایسی ہے, یہ ذہن کے اندر آنے والے خیالوں کو بھی جانتی ہے, یہ دل کے اندر آنے والی باتوں کو بھی جانتی ہے. جب دیکھ لیا کہ اندر بدل گیا ہے, مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت اسلام قبول کرنے کی دعوت دی حضرت بلال حبشی کو. بلال وہ تھے جو بکریاں چرایا کرتے تھے, بلال وہ تھے جن کو کوئی پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا تھا, پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا. مدینے والے نے جب دعوت دی, دعوت کو قبول فرمایا, گلے میں رسول اللہ کی غلامی کا پٹا پہنایا, پھر اللہ نے مقام کیا عطا کیا. دیکھو لکھنے والے نے کیا لکھا, اس نے کہا بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے. بدر اچھا ہے فلک پر, بدر سورج کو کہا جاتا ہے, بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے. چشمے بینا ہو تو دونوں سے محمد کا بلال اچھا ہے. یا رسول اللہ, بدر اچھا ہے فلک پر. حضرت میری طرف توجہ رکھو ذرا, میں آپ کو بڑا کچھ سنانا ہے حضرت بلال کے والے سے. بابے اللہ نعرہ چھیتی چھیتی, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. یہ رسول اللہ کی غلامی میں حضرت بلال آگئے. المختصر, اب پھر کیا تھا ادھر تو جناب جس کو ہاتھ لگاؤ میں عاشقہ, میں عاشق. میں کہ یاد رکھنا جنہیں سچا عشق کیتا ہے نا, بابے رضوی کی زندگی آپ کے سامنے ہے. ویل چیئر کے اوپر اس بندے نے کیا کچھ نہیں دیکھا, جتنا پیسہ خدا کی قسم مولویوں میں وہ بندہ کما سکتا تھا, ان مولویوں کی تو سوچ ہی نہیں ہے. لیکن جو عاشق ہوتا ہے وہ جیبیں صاف نہیں کرتا, جو عاشق ہوتا ہے اس کا مال کی طرف دے. بڑے بڑے ارباں روپے کروڑوں روپے جناب آفریں کرائی گئی, لیکن اس نے کہا مدینے والے سے بے وفائی نہیں کر سکتا. لیکن آپ دیکھو پھر مدینے والے نے صلہ کیا دیا, جنازہ اس طرح کا مجھے یقین لگتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھیں گے. اتنا بڑا جنازہ, اتنا یار اتنے سید آئے ہوئے تھے, اتنے علماء آئے ہوئے تھے, وہ بتاتے ہیں کہ جو ہمارا ہو جاتا ہے پھر اس طرح عزت عطا فرماتے ہیں. ادھر تو جناب اینٹ اٹھاؤ, ایک بندہ تھا اللہ معافی عطا فرمائے, میں خود ان کی پرسنل زندگی کو واچ کرتا ہوں, نہ لکھوایا تھا فنا فر رسول. میں کہ اس طرح نہیں, جو عاشق ہوتا ہے تکلیفاں کا بھی سامنا کرتا ہے, جو عاشق ہوتا ہے وہ مصیبتوں کو بھی جھیلتا ہے. اقبال نے کہا نا جفا جو عشق میں ہے وہ جفا ہی نہیں, ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزاح ہی نہیں. اور وارث شاہ کے میں اشعار پڑھتا ہوں, کہندا بڑا عشق عشق تو کرنا ہے, کدی عشق دا گنجل کھولتے سہی تینوں مٹی دے وچ نہ رول دے وے, دو بول پیار دے بولتے سہی اوے سکھ کٹ تے دکھ ہزار مل سن, کدی عشق ترکڑی تولتے سہی. امیر خسرو کو کسی نے کہا یہ عشق کے اندر اتنی تکلیفیں کیوں آتی ہے, آپ نے کہا تاکہ ہر کام ظرف عاشق ہونے کا دعویٰ نہ کر سکے ہے. یہ امیر خسرو نے کہا, یہ کن کے فیض یافتہ تھے, خواجہ نظام الدین اولیاء کے فیض یافتہ تھے. اب بلال کا ذرا عشق دیکھنا, میں وہ واقعات بیان نہیں کروں گا جو صرف دات لینے کے لیے بیان کی جاتے ہیں, صحابہ کے قوال آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا امیہ بن خلف جس تپتی ریت کے اوپر لٹا کے حضرت بلال کو وہ سزا دیتا تھا, کہتے ہیں اس ریت کے اوپر اگر گوشت رکھا جائے تو وہ بھی پک جائے, یعنی اتنی تپتی ریت تھی. اور بلال کو مارتا تھا لیکن بلال پھر بھی احد احد کی صدائیں بلند کرتا تھا. اور جب وہ دیکھتا تھا یہ غلام میرا ہے, باتیں کئی دوسروں کی کر رہا ہے, وہ اپنے غلاموں کو بلاتا تھا اور قبیلے کے لڑکوں کو بلاتا تھا, کہتا جتنی اذیتیں پہنچا سکتے ہو بلال کو پہنچائی جائے. سنو جناب عشق کا کسے جاتا ہے, سنو محبت کا کسے جاتا ہے. صبح سویرے جب تپتی دھوپ نکلتی تھی ریت کے اوپر حضرت بلال حبشی کو لٹا کے ان کے جسم کے اوپر لوہے کی زرہ کو پہنا دیا کرتے تھے. 5 منٹ دھوپ کے اندر بھی کھڑا ہوا جاتا. اور میں نے پڑھا جب رات کا وقت آتا تھا بلال کو
बांध के अंधेरी कोठरी के अंदर डाल दिया जाता था, बिलाल फिर भी अहद अहद की सदाएं बुलंद करता था। हजरत हसन बिन साबित कहते हैं जब मैं हज करने के लिए गया दौरा जहलियत के अंदर या उम्रा करने के लिए गया, कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा कि मक्के के नौजवानों ने बिलाल के गले के अंदर रस्सी डाली हुई थी, गलियों के अंदर घसीट रहे थे और कहते थे दीन इस्लाम का इनकार कर। बिलाल यही कहता था कि मैं तुम्हारे बुतों का इनकार करता हूं लेकिन दीन का इनकार नहीं कर सकता। मेरा एक खुदा है, मेरा नबी मोहम्मद मुस्तफा है। और खुदा की कसम बिलाल के जज्बात ये माशरे वाले को बता रहे थे, ए असरे हाजिर गवाह रहना, चिराग उल्फत जलाया हमने, इस उल्फत के कदम कदम पे हमारे लहू के दिए चलेंगे। बंदा गुलाम होवे कख पल्ले ना होवे, इधर तो कख पास भी हो बंदा फिर भी डरता है चौधरी तो मुकाबले में आएगा, बड़ा है मेरे मुकाबले में आएगा। लेकिन बिलाल की दलेरी देखो, इकबाल कहता है बंदा दलेरी उस वक्त बनता है जब नबी का इश्क आता है, जब नबी का प्यार आता है। बिलाल क्या क्या करते हैं, काबे के अंदर जाते हैं। कुरैश वालों को पता नहीं कि बिलाल अंदर गया है। बिलाल अंदर जाके देखते हैं कोई नहीं है, बिलाल बिलाल है। जिस वक्त के अंदर इस्लाम का इजहार करना इतना सख्त समझा जाता था, उन्हें पता था बड़ी तकलीफें आनी है, लेकिन बिलाल काबे के अंदर गया, जो बुत थे बुतों के ऊपर थूकना शुरू किया। फरमाया बुतों सुनो, जरा तानू मन्ने ओदा वास्ते बर्बादी है, जरा मोहम्मद नु मन्ने ओदे वास्ते कामयाबी है। ये हजरत बिलाल का प्यार था। अब हजरत बिलाल ने जब बुतों को थूका, अब पता लग गया कुरैश वालों को। उन्होंने आख्या ये काली चर्बी वाला और ये जनाब हमारे बुतों पे थूक के चला गया है। उन्होंने हजरत बिलाल को ढूंढना शुरू किया। हजरत बिलाल अपने मालिक अब्दुल्ला बिन जदान के घर में जाकर छुप गए। अब कुरैश मक्का वाले आए, इन्होंने जना के जनाब अब्दुल्ला बिन जदान को बाहर से ना ताने देने शुरू किए। उन्होंने कहा तू बेईमान हो गया, दीन बदल लिया है। अब्दुल्ला बिन जदान बाहर आया, उसने आके कहा ये मुझे ताना दे रहे हो, मुझे कह रहे हो दीन बदल दिया है। सुनो तुम्हारे इस ताने के ऊपर अब मैं 100 ऊंटनियां लात और उज्जा के नाम के ऊपर कुर्बान करूंगा। यानी इतना सख्त किस्म का बुत परस्त था। फिर उसने कहा जी बिलाल को ढूंढ के लाया जाए। अब जब हजरत बिलाल को लाया गया, ये चेहरे से वाकिफ नहीं था, तो इसने अपने खास बंदे से कहा, उसने कहा मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मक्के का कोई गुलाम तुमने रहने नहीं देना, ये बिलाल को क्यों रखा हुआ था? और वो कहने लगा बिलाल ही तो तेरी बकरियों को जानता था, बिलाल ही तो तेरी बकरियों को पहचानता था, ये ना होता तो तेरी बकरी दूसरे रेवड़ों के अंदर चले जाती, इसलिए बिलाल को रखा हुआ था। अब क्या किया अब्दुल्ला बिन जदान ने, अबू जहल और उमैया बिन खलफ के वाले हजरत बिलाल को कर दिया। कहता जो जी चाहता है इसके साथ किया जाए। मैंने पढ़ा हजरत बिलाल को घसीट करना, ये दोनों बतखा के तपते हुए मकाम के ऊपर लेके आए और दोनों हाथों के अंदर भारी चीजें रखी और कहते क्या है, मोहम्मद का इनकार कर, मोहम्मद का इनकार कर। लेकिन बिलाल यही कहता था बुतों का इनकार करता हूं लेकिन मोहम्मद का इनकार नहीं मैं कर सकता। यानी इस सख्त तकलीफ के अंदर भी बिलाल मुस्तफा से मोहब्बत का इजहार करता था, इश्क का इजहार करता था। और मदीने वाले से भी बिलाल की यह हालत देखी नहीं जाती थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिक्रमंद रहते थे कि कौन सा कोई वक्त आए कि इस मुसीबत से बिलाल को नजात दिलाई जाए। एक दिन सिद्दीक़ अकबर आए, आके अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मैंने देखा है बिलाल पे बड़ा ही जुल्म और सितम किया जा रहा है। मदीने वाले ने कहा अगर मेरे पास माल होता तो मैंने बिलाल को आजाद करवा लेना था, बस इतना कहना था। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हीं कदमों के ऊपर उमैया बिन खलफ के पास जाते हैं और कहते हैं यार दास्ते सही, तुमने इससे क्या निकालना है, तुम बिलाल से इंतकाम नहीं ले सकते। उमैया बिन खलफ के अंदर ताड़ी वजह ना ते बिलाल खराब हो जाता है, एना मारने भी फिर भी साडी गल नहीं बनता। सिद्दीक़ अकबर ने कहा जे तेनू नहीं ठीक लगता फिर हमको बेच दो। अब उसने अपने दोस्तों से कहा, ये उमैया बिन खलफ ने, कहता है देखो आज मैं कैसा तमाशा करता हूं अबू बकर के साथ, किसी ने ऐसा खेल नहीं खेला होगा। कहता है अच्छा आप बिलाल को खरीदने के लिए तैयार हो? यानी मतलब ये था रंग काला है, होंठ मोटे हैं, नाक चिपटी हुई है, तुम इसको खरीदोगे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने कहा तुम बोलो तुम क्या लोगे? उसने कहा जी आपका जो गुलाम है ना निस्तास, वो मुझे दे दिया जाए। आपने फरमाया जे ओ देवा ते बिलाल मुझे दे देगा? उसने कहा जी दे दिया जाएगा। आपने कहा जा मेरा गुलाम तेरा हुआ। साथ ही जब कह दिया गुलाम तेरा हुआ, साथ
ساتھ ہی مکر گیا. کہتا ہے نہیں نہیں, غلام بھی دو تے غلام دی بڈھی بھی دو. آپ نے فرمایا جاؤ اس کی بیوی بھی تجھے دی. ساتھ ہی پھر کہتا ہے نہیں نہیں نہیں, غلام بھی دو, دی بڈھی بھی دو, دی کڑی بھی دو. آپ نے فرمایا جا لڑکی بھی تجھے دی ہے. کہتا ہے نہیں نہیں, نال 200 دینار بھی دو ہے. حضرت صدیق اکبر کہنے لگے تم کو شرم نہیں آتی کہ تم اپنی بات پہ ٹھہرتے ہی نہیں ہوا ہے. اس نے کہا لات اور عزا کی قسم ہے, یہ آپ 200 دینار دے دو تو پھر بلال آپ کے حوالے ہے. جب 200 دینار دیے گئے, اتنی بڑی قیمت ادا کر کے حضرت بلال حبشی کو خریدا اور اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا. اللہ کی رضا کے لیے حضرت بلال حبشی کو آزاد کر دیا. اب مکے کے جو لوگ تھے جو صدیق اکبر کو جانتے تھے, انہوں نے کہا یار اتنا بڑا یہ بندہ سمجھ رکھنے والا بلال جیسے غلام کو اتنا مہنگا خرید لیا ہے. صدیق اکبر کا ایک جملہ سن کے محبت کا اظہار کرنا ہے. صدیق نے کہا رنگ کا کالا ہے لیکن بلال کا اندر سورج سے بھی زیادہ چمکنے والا ہے. رنگ کا کالا ہے, تمہیں کیا پتا کہ بلال کون ہے. اب میں نے جب پڑھا, کہتے ہیں جب آزاد کروا لیا گیا نا حضرت بلال کو, صدیق اکبر رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یا رسول اللہ بلال نے آزاد کرا لیا. حضور اتنا خوش ہوئے, فرمایا ابو بکر تینوں آکھیا بھی سی جدو قیمت دین لگے نا ساڈا حصہ بھی پائیں. قربان جائیں صدیق اکبر کے مزاج کے اوپر, رونے لگ پڑے. کہنے لگے یا رسول اللہ بلال بھی تہاڈا غلام ہے تے ابو بکر بھی تہاڈا غلام ہے. جو کچھ غلاماں دا ہوندا ہے آقا دا ہی ہوندا ہے. جو کچھ غلاماں دا ہوندا ہے آقا دا ہی ہوندا ہے. اب حضرت ابو بکر صدیق نے جب رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی, سنو مدینے والے نے کیا کہا. اور میں کہتا ہوں یار کیا صدیق کا مقام ہے جس کی ایک نیکی کو بلال کہا جاتا ہے. آپ سمجھے نہیں اس بات کو ہے, کیا مقام ہوگا صدیق کا جس کی ایک نیکی کو بلال کہا جاتا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو جب آزاد کروایا, مدینے والے نے صدیق اکبر کو کہا, فرمایا ابو بکر تیرے لیے خوشخبری ہے, تیرا مال رب رسول کے کام آ گیا ہے. حضرت صدیق اکبر رونے لگ پڑے کہ چند سکوں کے عوض ایک جان خریدی ہے. مدینے والے اتنا صلہ عطا کیا ہے, اتنا بدلہ عطا کیا ہے کہ میرا مال رب رسول کے کام آ گیا ہے. کہتے ہیں جب حضرت اب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے والے کی بارگاہ کے اندر آئے, اب ادھر سے مدینے والے کی نظر بلال کی طرف, بلال کی نظر مدینے والے کی طرف. حضور نے دیکھ کے کہا, فرمایا بلال تو وہ ہے جس نے اللہ کے لیے بڑی اذیت سہی ہے, جا میں محمد تجھے جنت عطا کرتا ہوں. بس اتنی بات کہی, حضرت بلال حبشی غش کھا کے نیچے گر پڑے. یہ جملے نے مجھے اتنا تڑپایا, اور میں یہ اگلا جملہ کہوں گا, یہ میرے ذہن کے اندر آیا جب میں گفتگو کی تیاری کر رہا تھا. کہتے ہیں بلال حبشی جب زمین پر گرے تو ان کے رخسار کے اوپر گرد و غبار لگا ہوا تھا. قربان جاؤں میں مدینے والے کے پیار کے اوپر, وہ ایسا پیار تو ماں بھی نہیں کر سکتی جس طرح کا پیار مدینے والا کرتا ہے. کہتے ہیں نبی پاک نے اپنے کپڑے کے ساتھ بلال کے چہرے کو صاف کیا. میں یہ جملہ کہنے دو, خدا کی قسم ساری دنیا والوں کی ماں کا پیار ایک پاسے, محمد کا اپنی امت سے پیار ایک پاسے ہے. حضور نے صاف کیا. یار اب جب حضرت بلال حبشی نے قبول کر لیا نا اسلام, پھر کیا تھا حضور دی بارگاہ چ رہندے سن, حضور کو ہی رہنا. پھر وہ دیگر صحابہ جنہوں نے پہلے غلامی دی زندگی گزاری دی سی, حضرت صہیب رومی, حضرت خباب, وہی پاس رہتے تھے. کفارہ دا ایک ٹولا آیا, وہ کہتے ہیں ماڑے ماڑے تہاڈے کول بیٹھے رہندے نے, ٹھیک ہے نا, ان کو آپ نکالو پھر اسی تانوں مان لیں گے, تہاڈے کول ہی راہ کریں گے. اب غور کرنا کہ بلال کی عظمت کو اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے. کفاروں نے کیا کہا, انہوں نے کہا یہ بلال, یہ مارے مارے لوگ, غریب لوگ, ان کے ہوتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے, ان کو آپ نکالیں, جب یہ جہاں سے چلے جائیں ہم کلمہ پڑھیں گے, ہم آپ کے پاس رہیں گے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا مدینے والا جواب دیتا, لیکن میں قربان جاؤں ادھر بھی کتنا پیار تھا. اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی, فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. فرمایا سونیا انہاں نو اپنے تو دور نہیں کرنا,
یہ وہ ہے جو صبح بھی مجھے یاد کرتے ہیں, جو شام بھی مجھے یاد کرتے ہیں, اور دکھاوے کے لیے نہیں, یریدون وجہا, اے یہ تو میری رضا چاہنے کے لیے مجھے یاد کرتے ہیں. اور دوستو صرف اتنا نہیں, اللہ تعالیٰ نے مزید ان کی شان کے اندر ارشاد فرمایا, وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ رَحْمَةً. فرمایا سونیا جب وہ لوگ تیرے پاس آئے جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھنے والے ہیں, فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, سونیا اسلام میں تو نے ان سے پہل کرنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور یار دیکھو چھوٹا بڑے سے اسلام میں پہل کرتا ہے, نبی سے بڑا تو کوئی نہیں نا, حکم کون دے رہا ہے؟ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, سونیا اسلام میں تو نے پہل کرنی ہے. کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, ان کو بتا دو اللہ تعالیٰ تم پہ فضل بھی فرمائے گا, تم پہ رحم بھی فرمائے گا, تم پہ کرم بھی فرمائے گا. اب جب یہ آیت نازل ہوئی نا, حضرت خباب کہتے ہیں مدینے والے نے ہم کو بلایا, بلا کے پاس بٹھایا, پاس بٹھا کے قرآن سنایا. اب میں یہاں آپ کو بتا تو نہیں سکتا کر کے, لیکن لطف لینا اس جملوں کا. کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے اتنے قریب بیٹھتے تھے, ہمارے گھٹنے مدینے والے کے گھٹنے سے لگ رکھے ہوتے تھے, جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھنا آتا تھا. آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا, بے دام ہی بک جائے یہ بازار نبی میں, اس شان کے سودوں میں خسارے نہیں ہوتے. اور ان لوگوں کی فضیلت صرف یہاں تک نہیں ہے, مقام یہاں تک نہیں ہے, اگلی بات سنو گے اور تڑپ جاؤ گے کہ یار یہ کیسا مقام رکھنے والے لوگ تھے. اب کیا تھا, حضرت خباب کہتے ہیں ہم حضور کے پاس بیٹھے رہتے تھے. توجہ جس کی ہوگی وہ جملے کی انتہا کو سمجھے گا. کہتے ہیں ہم حضور کے پاس بیٹھے رہتے تھے, جب حضور کو کوئی کام ہوتا تھا حضور ہمارے پاس سے اٹھ کے چلے جاتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی کام پیش آتا تھا حضور تشریف لے جاتے تھے. کہتے ہیں اب یہ مدینے والے کا جو جانا تھا, کہتے ہیں اللہ نے اس پر بھی قرآن کی آیت نازل فرمائی. فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. فرمایا سونیا اپنے آپ نو انہاں دے نال منوس رکھیا کر, یعنی انہاں دے کول ہی بیٹھیا کر. یہ وہ ہے جو صبح شام مجھے یاد کرنے والے ہیں, یہ وہ ہے جو صبح شام میرا ذکر کرنے والے ہیں. ذرا ایک لمحے کے لیے آپ سوچو حضرت خباب کا یہ جملہ سن کے کہ یار وہ بھی کتنا پیار کرنے والا تھا. حضرت خباب کہتے ہیں جب رب نے کہا سونیا انہاں دے نال اپنے آپ نو منوس رکھیا کر, ان کے پاس ہی بیٹھا کر, کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت سے لے کر ہم نے کبھی نہیں یہ دیکھا. کہتے ہیں حضور کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, اسی اجازت لینے سا تے لینے سا, مدینے والا نہیں اٹھ کے جاندا سی ہے, مدینے والا نہیں جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ آرڈر اس کی طرف سے آیا تھا. اس لیے دوستان محتشم اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے, یہ جہاں چیز ہے کیا. آپ غور کرو ذرا, آرڈر کس نے لگایا؟ سونا اینا چی بہن ہے. مجھے بتاؤ اب کون ہے جو غریبوں میں بیٹھنا پسند کرتا ہے جی؟ سوچو تو صحیح ذرا. وہ غریب سلام لے بوتھی ایتھن ہو جاندی ہے جناب. یہ کرونا کا میں ایک جگہ گیا اور فیکٹری کا افتتاح کرنا تھا, ادھر ایک لڑکا آیا ہوا یونیورسٹی کا تھا, پتہ نہیں پائلٹ بن رہا تھا. میری عادت ہے میں سب سے سلام لیتا ہوں, میں وہ ہاتھ اگے کیتا تو اس نے منہ سے جواب دیا, میں کہا ہاتھ نکالو, انہیں ہاتھ کڈیا, میں وہ سلام لئیے. پھر میں نے اس کو سب کو مخاطب کر کے کہا, میں کہا کرونا نے نہ ڈارے وہ کوئی ڈر نہیں. سمجھ آئی بات کی کہ نہیں صاحب؟ میرے سے دونوں ہاتھ سے سلام دے رہے تھے. انہوں کسی نے کہانی سنائی ہوئے گی نا کوئی جناب اس طرح کا ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے, تو میں کہا کرونا کا اتنا ڈر ہے, وہ کوئی ڈر نہیں ہے. تو دوستان محتشم یہ ہے دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا. دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا. پڑھو مل کے, دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا. اور میں کہتا ایسا محبتوں کا صلہ کون ہے اس طرح کا دیتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا سفر کے اوپر جا رہے تھے, تو اذان کا وقت ہو گیا. حضور نے فرمایا بلال اذان دو ہے. حضرت بلال نے اذان دی. کچھ لڑکے تھے وہ نقلیں لا پہ ہے, نقلیں اتارنے لگ پڑے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلال دی نقل کنے لائی ہے؟ سارے نے کہا اے ابو محذور ہے انہیں لائی ہے. حضور نے پاس بلایا, باقی انہوں کہا تسی جاؤ ہے. پاس بلا کے نا حضرت ابو محذورہ کہنے لگے آپ نے اتاری ہے. اب اتاری ہوئی تھی, کہنا تو کچھ نہیں تھا.
ان ابو محذورہ کی کہندے نے، کہتے ہیں جب مدینے والے نے پاس بلایا نا، مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ قابل کراہت جو لگتے تھے نا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ رسول اللہ تھے، سب سے قابل کراہت. لیکن کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا مجھے پاس بٹھا کے نا کہتے ہیں کھڑے ہو. کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا. کہتے ہیں مجھے اذان کے کلمات پڑھائے، اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتے ہیں میں پڑھے. کہتے ہیں جب میں نے پڑھ لیے، حضور نے اپنا ہاتھ پیشانی پہ رکھا، سینے تک لے کے آئے. کہتے ہیں بس اتنا سا وقت تھا، جو سب سے قابل کراہت لگتا تھا سب سے سونا ہی مدینے والا لگنے لگ پڑا. کہتے ہیں پھر میں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ مینوں مکے دا مؤذن نہیں بنا چھڑ دے. اب یہاں پہ علماء نے جو بات لکھی بڑی کہنے نبی پاک نے فرمایا جا تمہیں مکے کا مؤذن بنا دیا. کہتے ہیں اب غور کرو ابو محذورہ کو یہ عزت یہ مقام کس وجہ سے ملا. اس بات پہ اگر آپ چپ رہیں گے تو مجھے بڑا دکھ ہوگا. کس وجہ سے ملا؟ بلال دی نقل لائی تے مدینے والے نے بلایا، نقل لائی تے مدینے والے نے اپنے قریب کیتا. فرمایا جو نقل اتارے اس کو اتنی عزت دی جاتی ہے تو پھر دنیا والے کیا جانے محبوب کی نظر میں بلال کا مقام کیا ہوگا. جو نقل اتارے ہے. اور یقین کریں میں حدیث پاک پڑھی ہے، یہ عشق کس کو کہا جاتا ہے؟ بس اوقات بندہ کہتا ہے یار کوئی دنیا بھی ہونی چاہیے. میں کہا انہوں دا عشق آ جائے پھر انہوں دی گلاں ہی ہوندیاں ہیں. پھر بندہ کہتا انہی کا ذکر سنا ہوا ہے، انہی کی بات سنا ہوا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ کو یہ بتاؤں کبھی اللہ کی رضا کے لیے نا، اللہ کی رضا کے لیے کسی کے پاس جایا کریں. ضروری نہیں کہ مطلب ہوئے تو بندہ جائے. میرے حضور سے بڑھ کے بڑا تو کوئی نہیں نا ہے. نبی پاک علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن نا بغیر بتائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال حبشی کے گھر تشریف لے گئے. بلال حبشی کے یار دیکھو تو صحیح ہیں، جس کے پاس بیٹھنا لوگ ناپسند کرتے تھے آپ ہی تشریف لے کے گئے. آپ جب رسول اللہ تشریف لے کے گئے نا تو بلال حبشی کی جو زوجہ تھی بیوی تھی وہ کہنے لگی یا رسول اللہ بلال تو گھر میں نہیں ہے. پھر آج کی کر دیا نے کہ یا رسول اللہ بلال آپ کے پاس آتے ہیں نا تو بلا کی کہندے نے کالا کالا رسول اللہ. اج حضور نے آکھیا، اج حضور نے آکھیا، اج تہاڈیاں ہی گلاں ہوندیاں نے. اج حضور نے آکھیا، اج حضور نے اے آکھیا وے. وہ بڑے سونے جملے کسی نے لکھے نا، وچھوڑے دے میں صدمے روز جلاں یا رسول اللہ. وچھوڑے دے میں صدمے روز جلاں یا رسول اللہ. کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ. پڑھو یار جم کے پڑھو. کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نو. جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نو کیویں وگدے ہوئے ہنجوان ڈھلاں یا رسول اللہ. اور ترلا دیکھو کی پایا، ظہوری نو ملے قطرہ تیرے وگدے سمندر چوں. ظہوری نو ملے قطرہ تیرے وگدے سمندر چوں. تیری رحمت دیاں ہر پاس سے ڈھلاں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ ایڈے درد نہ آکھو کہ آج ہی کو کرم ہو جائے. یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول. میں نے جب اس حدیث کے اوپر تشریح پڑھی نا مفتی احمد یار خنیمی گجراتی کی، ہو سکتا ہے ٹائم بس آخری بات چلو ہے، مجھے بڑا لطف آیا ہے. اسی کتنے جانے ہیں نا اللہ معافی عطا فرمائے. وہ جڑے میرے نا کچھ بلان والے انہوں نے پتہ ہے مشہوری ہے جناب، وہ پھر
پیچھے ہو جو سلام نہیں لینی اس طرح. میں کہا ویکھو اے چلو دنیا دار یا کوئی معاملہ ہے, سمجھے ہو کہ نہیں ہے. میں ایک دو مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی کی میں نے تشریح پڑھی نا جب حدیث کے تحت انہوں نے کی, بڑا لطف آیا, یقین کرو. آپ نے نا وہ منظر ذہن کے اندر لے کے آنا, یقین کرو ٹھنڈ پہ گئی ہے. پہلے حدیث سنو ہے, کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا بیدار ہوئے, ترمذی شریف کی حدیث ہے, حضرت بریدہ کہتے ہیں ایک دن بیدار ہوئے تو بلال کو بلایا, کہنے لگے بلال وہ کیڑا عمل ہے جنہیں تینوں میرے تو پہلے جنت چ پہنچا چھڑیا, کیڑا عمل ہے میرے تو پہلے جنت چ لے گئے, کیونکہ میں نے رات شب میں نا جنت کی سیر کی ہے تو میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے. ہائے ہائے ہائے. کہندے کی نے, کہندے یا رسول اللہ وضو کرنا وا, 2 رکعت پڑھنا وا, پھر اذان دینا وا, پھر جدوں میں بے وضو ہونا وا پھر وضو میں کرنا وا. یا رسول اللہ بس یہی عمل ہے. فرمایا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ مقام عطا کیا. ان دیکھو اے جے عشق کہ بندہ کتوں بھی کنا ہے نا, کوئی خرابی لازم نہ آندے کہ نبیاں دا امام بعد تے بلال پہلے غلام پہلے. لیکن عشق علی دیکھو تشریح, میں کہتا ہوں جنہوں ایک نو بھی سمجھ آیا نا اتنا تڑپ کے بولے کہ پتہ لگے گل واقعی سمجھ آئی ہے. کہتے ہیں مطلب یہ تھا, یہ جو کہا کہ بلال میرے سے پہلے کس چیز نے تجھے جنت میں پہنچا دیا ہے, مطلب یہ تھا. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں کوئی بندہ وڈا آیا ہوئے نا تو نوکر چاکر کی کرتے ہیں پیچھے پیچھے ہٹو, تو جہاں جنہوں پروٹوکول دے رہے ہوندے نے وہ پیچھے ہوندا ہے, ملازم اگے ہوندے نے. میں کہا ویکھو تے صحیح کل کہو جہا ماحول بننا ہے جدو سارے انج آئے ہون گے, بلال کہہ رہے ہون گے پیچھے پیچھے ہو جو نبیاں دا امام آ گیا جی. کس طرح کا ماحول, میں یقین کرو مجھے بڑا لطف آیا, اللہ کے پیچھے پیچھے ہو جو نبیاں دا غلام آ گیا. کیسا مطلب ایسی بلال وہ کیڑا عمل کیتا جی دی وجہ نہ اللہ تعالیٰ نے تینوں میری خدمت واسطے چن لیا. مینوں دسو ایہو جہا تشریح کوئی سن نہیں کر سکدا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت